الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم سامعین، ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس مقصد کی وضاحت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے ہماری ہمیشہ تگ و دو ہونی چاہیے، ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، رمضان ہو غیر رمضان ہو، اس مقصد کے حصول کے لیے ہماری کوشش رکنی نہیں چاہیے۔ لیکن چونکہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا خاص مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کا نزول ہوا، اس میں قیام اللیل ہے، اس میں اعتکاف ہے، فرائض ہیں، نوافل ہیں، بہت ساری عبادتیں اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور ایک انسان کو اس مہینے میں عبادت کے جو مواقع ہیں وہ زیادہ میسر ہوتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں خاص کر ایک انسان کو اپنا جو ہدف ہے، اس کا جو مقصد ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا جو مقصد اصلی ہے ہماری تخلیق کا، وہ حاصل ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہم پر بہت ساری نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ رب العالمین کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو بہت سارے لوگ اس دنیا میں زندگی جیتے ہیں، گزار رہے ہیں، لیکن وہ نعمت جو آپ کو اور ہمیں میسر ہے وہ انہیں میسر نہیں ہے۔ اسلام جیسی لازوال نعمت اور عظیم نعمت دنیا کے اندر کوئی دوسری نعمت نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی ہم پلہ دوسری نعمت ہے، اور نہ ہی اس جیسی کوئی اور دوسری نعمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ہمیں اس پر شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس نعمت سے، لازوال اور عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ تیسری بات یہ کہ بہت سارے جو اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن وہ اس راستے پہ نہیں ہیں جس راستے کی توفیق اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ اسلام کی طرف انتساب کرنے والے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، لیکن اسلام کا جو صحیح منہج اور طریقہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو راستہ اللہ رب العالمین کی طرف لے جانے والا ہے، اس راستے پہ نہیں ہے، بلکہ ان کے راستے الگ الگ ہیں، کوئی دائیں ہیں، کوئی بائیں ہیں، کوئی مشرق ہے، کوئی مغرب ہے۔ تو اس طرح سے یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں جن پہ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ایک ماہ کے لیے ہمیں ملتی ہے، مہمان کے طور پہ یہ مہینہ آتا ہے اور ایک مہینے کے بعد ہم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ ان دنوں میں سے ہے جن میں ایک انسان کم وقت میں اللہ رب العالمین سے زیادہ قربت حاصل کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ان دنوں میں سے ہے جن میں اللہ رب العالمین نیک اعمال کا اجر بڑھا کر دیتا ہے۔ تو اس مہینے کو ہمیں خاص طور پر غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس میں عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم رمضان کو پا کر اس کے روزے یہ اپنی عادت سمجھ کر نہ رکھیں، بلکہ ہمارا جو روزہ ہونا چاہیے وہ عبادت ہونی چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہم کچھ اس کے بدلے چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت چاہتے ہیں، اس کے بدلے اس کا فضل چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی قربت چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ ساری ہماری تمنا ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں، میرے گھر والے رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھ رہا ہوں، یعنی عادت سمجھ کر یہ عبادت نہیں کی جانی چاہیے، بلکہ عبادت سمجھ کر عبادت کی جانی چاہیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہر وہ عبادت جو اللہ رب العالمین کے لیے کی جانی چاہیے وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو، اللہ رب العالمین کی رضا کے علاوہ کسی اور دوسری وجہ سے یا کسی دوسری چیز کے حصول کے لیے نہ ہو، جسے ہم اخلاص کہتے ہیں۔ یعنی ہماری تمام عبادتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اخلاص نہیں ہے تو ہماری عبادت رائگاں ہے، ہماری پیاس، ہماری بھوک اور دیگر جو مشقتیں ہیں وہ اس کے علاوہ ہمیں کوئی دوسری چیز یعنی آخرت میں ملنے والی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو وہ اللہ رب العالمین کے لیے رکھیں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، جو بھی عبادت آپ کریں اللہ رب العالمین کے لیے کریں، عبادت سمجھ کر کریں، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں، اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی تقرب حاصل کرنے کے لیے کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جو محنت کر رہے ہیں وہ رائگاں ہو جائے، برباد ہو جائے، اور اس کے بدلے آپ کو اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی جنت حاصل نہ ہو سکے۔